السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام مسٹر قصہ چینل میں حاضر خدمت ہے۔ ہم اس چینل میں انبیاء اکرام کے قصے سنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے قصے سنا چکے ہیں، جس کی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں قصہ شروع کرنے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: ہود بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، اور اکثر روایات میں اس طرح سے ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن الجاردہ بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ بنی عاد کے نام سے مشہور تھا۔ یہ عرب لوگ تھے جو احقاف کے مقام پر رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ ریتلے پہاڑوں کا ہے اور یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان پڑتا ہے۔ یہ سرزمین سمندر سے بہت قریب ہے، جسے لوگ الشہر کہتے ہیں۔ جس وادی میں قوم ہود رہائش پذیر تھی، اس وادی کا نام مغیث بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مضبوط اونچے ستونوں والے گھروں میں رہائش پذیر تھے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے: کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے؟ یہ قبیلہ ارم عاد اولا کہلاتا ہے۔ اس وقت سے کافی عرصہ بعد ایک اور بھی عاد ارم قبیلہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے قبیلہ کی زبان عربی تھی۔ عرب لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی عرب ہیں، انہیں العرب العادبہ یعنی عرب کے اصل باشندے کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو العرب الاستعربہ یعنی غیر عرب قوم جو بعد میں عربوں میں ضم ہو گئی کہا جاتا ہے۔ العرب العربہ میں کئی قبائل کے نام آتے ہیں، مثلاً عاد، سمود، جرہم، تسم، جدلیس، امیم، مدین، املاک، جاہم، قحطان، بنو یقطن اور ابیل وغیرہ۔ عرب المستعربہ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی کلام کیا۔ انہوں نے یہ زبان قبیلہ جرہم سے سیکھی، جو حرم پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے رہنے لگے تھے۔ آگے ان واقعات کے متعلق تفصیلی ویڈیو پیش کیے جائیں گے۔ قوم عاد 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد اسی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی۔ یہ لوگ جن 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا نام سمد، سمود اور ہرہ تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورۃ الشعراء، سورہ حامیم السجدہ، سورہ زاریات، سورہ قمر اور بہت سی صورتوں میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ کافر، اناد پرست، متکبر اور ظالم تھے۔ ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کو اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اللہ پاک نے ان ہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو ایک واحد اللہ پاک کی عبادت کی تلقین کرتے اور بت پرستی چھوڑنے کا کہتے، ظلم اور تکبر کرنے سے منع فرماتے، لیکن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین آپ علیہ السلام کے کہنے پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اور اس کام کی کوئی اجرت تو آپ لوگوں سے نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ظلم و جبر سے باز آ جائیں۔ قوم عاد کیونکہ بلند و بالا جگہوں پر محلات اور یادگاریں تعمیر کرنے کی عادی تھی،
اس لیے اخروی زندگی کو بھول کر دنیا کی زیب و زینت میں کھو کر رہ گئے تھے۔ لوگوں نے تبلیغ سے متاثر ہونے کی بجائے الٹا مخالفت شروع کر دی اور کھلم کھلا حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگ پڑے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو اپنے رب سے کہہ دو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر شے پر گرفت رکھتا ہے، اگر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو گیا تو آپ لوگوں کی قوت و طاقت اور تدبیر کسی کام نہ آئے گی اور آپ لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے سرکشی چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے لوگ نہ مانے۔ اس زمانے میں لوگوں کا وتیرہ یہ تھا کہ ویسے تو بت پرستی کرتے رہتے تھے، جب کوئی مصیبت آتی تو حرم شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مصیبت دور کرنے کی دعا کرتے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تو دوبارہ بت پرستی شروع کر دیتے۔ مفسر محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحم اللہ اجمعین کے مطابق جب قوم عاد کے لوگ شرک و بت پرستی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 سال تک قحط میں مبتلا کیے رکھا۔ جب قحط سالی سے ان کا جینا مشکل ہو گیا تو اپنی قوم کے 70 بندے حرم شریف کی طرف روانہ کیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرنے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ حرم پاک پہنچے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی، ان کے دعا کرنے والے شخص کیل بن عطر نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ظاہر کیے، ایک کا رنگ سفید، دوسرے کا سرخ اور تیسرے کا رنگ سیاہ تھا۔ پھر انہیں آسمان سے آواز آئی، اپنے لیے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لیں۔ تو کیل بن عطر نے کہا کہ میں کالے بادل کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں کو آواز آئی، تو نے نہایت جلی ہوئی راکھ کا انتخاب کیا، عاد کی قوم کا کوئی فرد نہیں بچے گا، سب فنا ہوں گے، نہ باپ بچے گا نہ بیٹا، تو نے تمام کے لیے ہلاکت مانگ لی۔ ہاں، بنی لوذیہ اس قہر و غضب سے بچ جائیں گے۔ بنی لوذیہ کے لوگ بھی عاد کی نسل سے تھے اور مکہ مکرمہ کی جگہ مقیم تھے۔ یہ عذاب ان لوگوں پر مسلط نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو جسے کیل بن عطر نے پسند کیا تھا اور جس میں ہلاکت و بربادی تھی، قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہے، اب ہماری وادی پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ الاحقاف آیت نمبر 24-25 کے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے کی تمہیں جلدی تھی۔ یہ بادل نہیں کہ تمہاری وادی کو سیراب کرے، بلکہ یہ تو تند و تیز جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ یہ گھٹا جسے تم ابر رحمت سمجھ کر خوش ہو رہے ہو، تھوڑی ہی دیر میں ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دے گی جس کی ہلاکت کے بارے امر خداوندی ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر تابعین فرماتے ہیں کہ وہ ہوا شدید تند و تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بھی تھی۔ ان پر یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رہا، جس نے قوم عاد کے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا، بلکہ جب ان لوگوں نے پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی اور ٹھنڈک سے بچنے کی کوشش کی تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچ گئی، انہیں غاروں سے نکلنے پر مجبور کیا اور پھر انہیں فضا میں اچھال کر زمین پر یوں پٹخا کہ وہ نیست و نابود ہو گئے۔ ناظرین، عرض کرتے چلیں کہ قوم عاد کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت اپنے ایک ہاتھ سے جڑ سمیت نکال کر میلوں دور پھینکنے کی قوت رکھتے تھے اور اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اسی لیے ان پر عذاب بھی ایسا بھیجا گیا کہ ہوا نے ان کو عاجز کر دیا اور اڑا اڑا کر زمین پر پٹخا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے، انہیں وہیں موت کی نیند سلا دیا، بلند و بالا محلات کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور وہ آنے والی قوموں کے لیے سامان عبرت بن گئے۔
قوم عاد کے مکانوں کے کھنڈر اب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک انا و غیری کا نعرہ لگاتے تھے، وہ لوگ ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی قوم طاقت و قوت کی مالک ہوگی، آج اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی ہوا مسلط کر دی تھی جو واقعی ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور شدید تھی، اور اس ہوا میں ہلاکت کے سوا خیر کا کوئی پہلو نہ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہوا بھیجی جس سے وہ ہلاک ہوئے، وہ صرف انگوٹھی کے حلقے کے برابر کھولی گئی تھی۔ یہ ہوا جب دیہاتوں شہروں کے لوگوں سے گزری تو انسانوں کو، ان کے جانوروں کو اور دیگر مال و متاع کو آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک ملک یمن میں ہے۔ دیگر کئی لوگ اسے دمشق میں بتاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلہ کی طرف ایک جگہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا قصہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔